الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز اور میری اسلامی مائیں بہنیں اور بچیاں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مرتبہ سن 2015 میں اللہ رب العزت نے مجھے حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائی اور میں یہاں سے سرکاری وفد منسٹر امور کی اس میں حج کے لیے گیا۔ 16 تاریخ کو میں روانہ ہوا اور 28 ستمبر کو واپسی ہو گئی الحمدللہ۔ میں حج کے تاثرات عام طور پر پیش کیے جاتے ہیں کہ بھئی وہاں یہ سرور حاصل ہوا اور یہ وہاں پر مجھے کیفیت حاصل ہوئی، ہوا کرتا تھا، لیکن اب چند سالوں سے صورتحال جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ اور جو جذبات ہوتے ہیں، کم از کم میں اپنی شہادت دے سکتا ہوں کہ اب مجھ جیسا شخص کہ جس نے اپنی آدھی سے زیادہ عمر جو ہے اللہ کے دین کے لیے گزار دی اور جیسے کیسے بھی مصلی پر محراب پر، تو مطلب یہ کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں وہاں پر رہتے ہوئے ان جذبات اور کیفیات سے بظاہر محروم رہا۔ یقیناً اس میں میری کوتاہی اور میری کمزوری ہوگی، میری اپنی، لیکن بہت سی باتیں میں نے وہاں پر محسوس کی ہیں اور ہمیشہ ایک تنقیدی مطلب یہ کہ نظر اس پر ڈالی، لیکن میرا گویا ہمیشہ سے یہ نیت رہی ہے کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے، تو اصلاحی نقطہ نظر سے میں نے تنقیدی جائزہ وہاں پر لیا۔ 2005 میں بھی میں گیا تھا اور 10 سال کے بعد بھی گیا۔ 2005 میں جو جذبات میں لے کر آیا تھا اور جو وہاں میں نے باتیں محسوس کی، اس میں اضافہ ہی ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی، اور میں نے اس مرتبہ تو میں اس بات کو جانتا ہوں کہ سعودی عرب اور یہ ہمارے پاسبان حرم اور حرمین کے جو پاسبان ہیں، ماشاءاللہ سب نے بڑی خدمت انجام دی ہے، پورا سال لگا کے بڑی بڑی خطیر اور بڑی کثیر رقم سے انہوں نے وہاں پر اصلاحات کی ہیں، بہت تعمیرات کی ہیں، حجاج کرام کے لیے آسانیاں اور سہولتیں پیدا کی ہیں۔ اس سے تو جو بھی انکار کرے وہ سوائے اس کے کہ وہ معاند ہے اور وہ عناد اور بغض رکھتا ہے سعودی عرب والوں سے، اور یقیناً وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ لیکن ان سب مہربانیوں کے باوجود میں نے کم از کم ایک حاجی کی حیثیت سے اور ایک زیارت کرنے والے کی حیثیت سے جو باتیں میں نے محسوس کی وہ بڑی تکلیف دہ ہیں، اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ نے کوئی عبادت جو ہے وہ تکلیف کے اوپر نہیں رکھی۔ ہاں، محنت کے اوپر تو ہے، ظاہر ہے کہ محنت ہے، مجاہدہ ہے، لیکن تکلیف اور گویا زخم اور جسمانی اور بدنی گویا ٹکراؤ اور یہ سب چیزیں، عبادت کا کوئی مفہوم جو ہے کسی عبادت کا اللہ نے اس میں یہ نہیں رکھا کہ بھئی یہ عبادت ہے، اس میں تمہیں تکلیفیں آئیں گی، اور یہ ہاں زحمت اور مطلب یہ کہ محنت کا لفظ میں سمجھتا ہوں کہ وہ صادق آتا ہے کہ محنت تو ہے، روزہ رکھتے ہیں، روزے میں ایک محنت ہے، مجاہدہ ہے، انسان اپنا کھانا پینا بند کرتا ہے، ایک اچھی خاصی اپنے اوپر مشقت، لیکن اسے تکلیف کا نام نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ ہے، جی چاہتا ہے زکوٰۃ، جب انسان پیسہ نکالتا ہے یا مال نکالتا ہے تو یقیناً اس کے نفس کے اوپر بڑا بھاری پڑتا ہے،
وہ بھی ایک مشقت جو ہے وہ ایک مجاہدہ ہے کہ آپ اپنی مال میں سے اتنی زکوٰۃ الگ کریں اور پھر وہ اپنے ہاتھ سے آپ مستحق کو پہنچا دیں. کر دے کہ نماز ہے، جو بھی کچھ ہے. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی تکلیف اس کے گویا مطلب یہ کہ اس کی ہمت سے زیادہ اس کو مکلف نہیں بناتے کسی کام کا بھی. شریعت اسلامیہ جو بہرحال ایک اللہ نے رحمت اور نعمت کے درجے میں ہمیں عطا فرمائی، اسلام کے سارے احکام، اسلام کی ساری باتیں، ان کے اندر بڑی کشش ہے، جاذبیت ہے، اور اس میں بہت راحت اور سکون ہے. تو یہی وجہ ہے قرآن کریم نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو جس دین کو نعمت سے تعبیر کیا گیا ہو اور گویا اس کو کامل اور مکمل بنایا ہو، تو اس میں تکلیف کا عنصر نہیں ہے. ہاں محنت ہے، یہ بالکل ماننے والی بات ہے. محنت کے لیے تو انسان ذہن بنا لیتا ہے کہ بھئی یہ کام ہے، بڑی محنت کا ہے. مثال کے طور پہ 4 رکعت نفل اگر کوئی صلاۃ التسبیح کی نیت کرے تو اسے پتہ ہے کہ اس میں کتنی محنت ہے. ہر رکن کے اوپر جو ہے تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہیں 15 دفعہ اور کہیں 10 دفعہ. رکوع میں گئے ہیں تو 10 دفعہ، اور پھر کھڑے ہوں تو صلاۃ التسبیح پڑھنے والے کا ذہن ہے کہ یہ ایک محنت والی نماز ہے، تکلیف والی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس میں محنت کے لیے ذہن بن جا تو محنت کا تو ذہن بنتا ہے کہ بھئی ایک تو حج وہ عبادت ہے کہ جس میں واقعتاً توقع سے زیادہ محنت ہوتی ہے اور بڑی اس کے اندر دوڑ اور یہ سب کچھ ہے. انوں کے لیے عام طور پر اس میں آسانی ہوتی ہے اور سہولت ہوتی ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ حج کے موقع پر چند ایک باتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ علماء کے بھی گوش گزار کروں. ہمارے سب سے بڑے اس وقت میں انہیں امام ابو حنیفہ کا درجہ دیتا ہوں، میرا حق ہے کہ میں انہیں دوں، اور وہ ہیں ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور بھی دیگر مرتبے پر. یہیں سے گویا جو سعودی عرب کے ایئرپورٹ ہیں، جدہ ہے اور مدینہ ایئرپورٹ ہے، یہیں سے شروع ہو جاتی ہیں. اور چلیے وہ بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے، گزر جاتا ہے. ان لوگوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے جو زبان نہیں سمجھتے. ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے انہوں نے چھوٹی چھوٹی عمر کے لڑکے بٹھا دیے، کسی کا پاسپورٹ رکھ لیا، کسی کا دے دیا. تو یہ ایک تکلیف دہ بات ہے. بھائی آپ پاسپورٹ کیوں رکھتے ہیں؟ اور رکھتے ہیں تو اس کی کوئی وضاحت کریں. اور تو یہ وہاں پہ چیزیں گویا دیکھنے میں آتی ہیں. پھر وہاں سے بسوں کا یہ تعین کرنا کہ بھئی یہ بھی تکلیف دہ ایک، یعنی حاجی جو ہے وہیں سے تکلیفیں اٹھانی شروع کر دیتا ہے، اور یہ تکلیفیں انسانوں کی پیدا کرتا ہے، یہ حج کی تکلیفوں میں شامل نہیں ہے. تو جب اتنا کچھ آپ کرتے ہیں تو یہ سارے انتظامات بھی درست کریں. حاجیوں کو ایسے ایسے چھوکرے اور بالکل ہی اس قسم کے لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ جس کو وہ ڈانٹ دیں، جس کو یہ چاہے وہ کر دیں. تو یہ مطلب یہ کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اچھا چلیے، مکے اور مدینے کی محبت میں ہر چیز برداشت ہو جاتی ہے. اب وہاں پہنچے، سب کچھ کیا. تو عام طور پہ حج کی میں بات کر رہا ہوں، عمرے میں اتنی شکایات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ عمرے کے اندر تو جانا بھی لگا ہوا ہے، آنا بھی کچھ لوگ جا رہے ہیں، کچھ لوگ آ رہے ہیں. حج میں یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ حج کو گئے ہیں اور کچھ لوگ حج کر کے واپس آ رہے ہیں. حج کے لیے تو وہاں جمع ہوتے ہیں، بہت پہلے سے جمع ہو جاتے ہیں. پھر حج کے ایام آتے ہیں،
8 ذی-الحج سے 12 ذی-الحج تک، یہ 5 دن جو ہوتے ہیں، تو اس میں دیکھا جائے تو حج کا اجتماع اتنا بڑا ہے کہ ہر جگہ ہر حاجی کو ایک ہی وقت میں ایک ہی مقام پہ پہنچنا ہے، اور اس میں وقت کو بھی دیکھنا ہے کہ بھئی اس سے پہلے نہیں جا سکتے، اور اس کے بعد اگر جائیں گے تو اس میں کراہت ہے، یا اس میں تو حاجی بہرحال اس کی پابندی کرتے ہیں، بیمار بھی ہیں، مریض بھی ہیں، معذور بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، عمر رسیدہ بھی ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو بیچارے ناواقف ہیں، جن کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اس کے اندر بہت سے تقاضے ہیں، اتنی کچھ مہربانیاں کرنے کے بعد سعودی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ حاجیوں کو کیا پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ مثلا میں رمی کے لیے گیا اپنے مکتب سے، تو بہت قریب تھا، میں وہاں پہنچا، آدھے گھنٹے میں وہاں شیطانوں تک پہنچ گیا، وہاں کنکریاں تینوں کو مار کے میں نے جو گھڑی دیکھی تو آدھا گھنٹہ لگا، آدھے گھنٹے میں تو یہ مجھے پتا ہے کہ واپس لوٹنے کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں آدھے گھنٹے میں 15-20 منٹ میں واپس آ جاتا۔ وہاں انہوں نے یہ انتظام کیا ہے تصادم اور ٹکراؤ سے بچنے کے لیے کہ بھئی اب واپس نہ لوٹیں بلکہ آگے سے گھوم کے یوں جائیں، کوئی بائیں ہاتھ سے جائے۔ ہم بھی چلے گئے، لیکن مجھے اس وقت اتنی تکلیف ہوئی، اور میں نے کس کس کو دیکھا تکلیف میں، اور تو کہ چلچلاتی دھوپ ہے، حبس ہے، موسم شدید ہے، گرم ہے، تو وہاں سے چلتے چلتے کوئی راستہ ادھر کو سیدھے ہاتھ پہ مڑنے کا نہیں ہے۔ مجھے میرا قیاس اور میرا گمان اور یقین یہ ہے کہ میرا جو مکتب ہے، جو جہاں میں خیمہ ہے، وہ تو پتہ نہیں کہاں رہ گیا ہوگا، اس لیے کہ تو میں جو اپنے پوچھتے پاچھتے مکتب میں پہنچا ہوں تو 2.5 گھنٹے مجھے واپس آنے میں لگے، اور مجھے بہرحال اس کی تکلیف ہوئی، اور گرمی الگ اور یہ سب۔ تو یہ کوئی سوچے، اس پر غور کرے کہ یہ کوئی یہ انسانیت کی دلیل نہیں ہے کہ آپ جو ہے حاجی کو، اور اس میں عورتیں بھی ہیں، مرد سب شامل ہیں، عمر رسیدہ بھی ہیں، آپ اتنا لمبا فاصلہ انہیں طے کراتے ہیں کہ 2.5 گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں تو میں اس عمل سے فارغ ہو گیا، اور 2.5 گھنٹے صرف مجھے اپنے مکتب تک آنے کے لیے لگے۔ اس لیے وہ جہاں سے چاہیں راستہ موڑ دیں، راستہ بند کر دیں، بس اب ہم پابند ہیں۔ اس لیے تو اس طرح سے یہ ایک تکلیف ہوئی۔ پھر یہ کہ بہت سی چیزیں، اب ہم مکے میں آ گئے، طواف زیارت کرنا ہے، طواف وداع کرنا ہے، یہ سب کچھ ہے، تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ طواف زیارت کے لیے آپ کو جانا ہے رمی کر کے پہلی تاریخ، وہ جو 10 تاریخ کو، تو 500 ریال ٹیکسی والا لے رہا ہے، اتنا قریب کہ اگر جوان آدمی ہو تو آرام سے چلا جائے وہاں بیت اللہ میں اور خانہ کعبہ میں، اور وہاں سے کر کے سب اپنا 500 ریال لینا اور 600 ریال لینا، اس کے اوپر کوئی ان کے اوپر انہوں نے پابندی نہیں لگائی کہ بھئی اس کو نوٹ کریں کہ یہ کیوں اس طریقے سے یہ ظلمن یہ لیا جاتا ہے، یہ حاجیوں کی مجبوری سمجھ کے اس کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حاجی، ایک متوسط درجے کا حاجی جو ہے، وہ اتنا پیسہ لے کے جائے کہ وہ ان سب چیزوں کو بھی گویا برداشت کرے کہ جس نے جو پیسہ مانگا۔ پھر چلیے حرم کی طرف آئے تو وہاں پر آ کے وہاں رش ہے، کسی کو ضرورت ہے، بیوی کو ضرورت ہے کہ ویل چیئر پہ آپ وہ کرائیں طواف بھی اور صحیح بھی، تو معلوم ہوا کہ 500 ریال جو ہیں طواف اور صحیح کے مانگ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انتہائی ظلم کی علامت ہیں، یہ ظلم ہے حاجیوں کے اوپر، اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہے، اتنا کروڑوں اور اربوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد اگر یہ تکلیفیں ہوں، یہ ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ویل چیئر والے جو ہیں اس میں جعلی اور نقلی بھی ہیں، اور جو ان کے سعودی ہیں وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتے، انہیں روکو تو وہ رکتے نہیں، جو وہ کہہ دیں اگر اس میں بارگیننگ کریں کہ بھئی کچھ کم کر دو، تخفیف کر دو، تو سنتے نہیں، چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے گویا ایک حاجی پریشان ہو رہا ہے دھوپ میں کھڑا ہوا کہ بھئی
مجھے حرم میں جانا ہے اور مجھے طواف ویل چیئر پہ خود کرنا ہے یا بیوی کو کرانا ہے، تو اس کے لیے ایک خواری اچھی خاصی اور یہ سب، اس کے اوپر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے، کوئی حکومت کی طرف سے کوئی انہوں نے قانون نہیں بنایا کہ بھئی اس کو کم از کم قیمتوں کو اور ان کرایوں کو جو ہے ان کو بیلنس کریں اور ان کے خیال رکھیں، یہ چیز۔ دوسرا یہ کہ اب گاڑیوں، جو لوگ دور دراز ہیں، حرم سے دور جگہوں پر رہ رہے ہیں، مثلا میں بطحہ قریش میں تھا، کافی دور ہے وہ، عزیزیہ کے قریب، دائرے کہ میں حرم میں نماز نہیں پڑھ سکا، اتنی دور سے ہر وقت آنا، تو وہاں سے وہ ایک گاڑی ہمیں لے کے آتی تھی، اور وہ بیچارہ ایک لڑکا تھا پاکستانی لیکن عربی اچھی جانتا تھا، تو وہ لے کے پہنچا 1.5-2 گھنٹے میں حرم کے قریب، وہاں جا کے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی یہاں سے راستہ بند ہے، ادھر مڑ جائیں۔ تو یہ جو ایک بیٹھے بٹھائے شریعت آ جاتی ہے، یہ چیز بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ ہم حرم بھائی حرم ہی جاتا ہے حاجی، جو ہے وہ پوری دنیا سے جو حاجی چلتا ہے وہ حرم میں جانے کے لیے، وہاں کی بسیں اور سڑکیں ناپنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے یا دکانیں دیکھنے تھوڑی جاتا ہے وہ، لیکن حرم کے قریب پہنچ کے وہ ادھر سے، اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ مڑ جائیں تو 2-2.5 گھنٹے وہ آپ کو لگیں گے، اور ٹیکسی والے کہتے ہیں جی یہ آگے نہیں جانے دے رہا، آپ یہاں اتر جائیں، پیسے اس نے پورے لے لیے، اتنی دور اتار دیا کہ اب آپ اپنی بوڑھی ماں کو یا کوئی معذور ہے، بیوی معذور ہے، تو اب آپ لے کے جائیں۔ یہ کوئی شرافت کی بات ہے؟ اس کے اوپر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو اللہ نے تو یہ تکلیفیں نہیں رکھی، یہ تو بڑی، اور بنیادی چیز اس میں یہی ہے کہ انہوں نے 35 لاکھ حجاج بلا لیے اور یہ ہر سال بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ میں یہی بات کہتا ہوں کہ یہ اس تعداد کو یا تو روکا جائے اگلے 20 سال 15-20 سال کے لیے، اور یہ ہے کہ اس تعداد کو فوری کم کر کے آدھی تعداد کر دی جائے، تو بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس سے جو ہے بہت فائدہ ہو۔ ایک چیز میں اور عرض کر دوں، 2 آیتیں میرے سامنے ہیں، ایک تو قانون حجاب کہ بھئی عورت کا پردہ، اور یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میں حیران ہوں، جس گھر سے یہ قانون حجاب اور یہ پردے کا قانون چلا، اسی گھر میں اتنی بے حرمتی عورت کی ہو رہی ہے کہ چاروں طرف سے وہ پس رہی ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی دب رہی ہے، ازدحام، اتنا ازدحام، معاف کیجئے، تاریخ میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ عورتیں، لکھنے والے لکھ دیتے ہیں عورتوں کو چاہیے کہ وہ ذرا ہجوم سے بچیں اور پہلے مرد فارغ ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں تو محروم رہ جائیں، حرم میں جانے سے محروم رہ جائیں، اور اگر جائیں تو پھر وہ اپنا خوب جسم جو ہے آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ یہ علماء کے دیکھنے کی بات ہے۔ وہ قانون حجاب جو وہاں سے چلا تھا وہ وہیں پر پامال ہو رہا ہے، اور کوئی اس کے لیے دیکھنے والی کوئی ایسی وہ طاقت نہیں ہے جو ان چیزوں کو اٹھائے۔ حکومتیں تو اس طرف توجہ نہیں کریں گی، لیکن علماء کو تو چاہیے کہ وہ ان معاملات کے اوپر سعودی حکومت سے اور سعودی علماء سے بات کریں۔ دوسری چیز یہ، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، حرم کے لیے فرمایا کہ جو اس میں آ گیا امن پا گیا۔ وہاں پہ ویل چیئر کے ذریعے جتنے لوگ زخمی ہوتے ہیں، ٹکرا رہے ہیں، وہ کیا خشوع اور خضوع سے عبادت کریں گے، اور کیا وہ اپنی کوئی دعائیں مانگیں گے، اس لیے کہ نہ بیٹھے ہوئے شخص کو سکون ہے، نہ کچھ چلتے ہوئے کو سکون ہے۔ ویل چیئر، جبکہ 2 انہوں نے ٹریک بنا دیے ویل چیئر کے، بھائی وہاں بھیجیں، نیچے بالکل اس کی پابندی کر دیں کہ ایک بھی ویل چیئر نہ جا سکے، تاکہ حاجیوں کو سکون ہو کہ بھئی یہاں کوئی ویل چیئر پیچھے سے آ کے نہیں مارے گی۔ یہ سب باتیں ہیں۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کیا امن اسی کا نام ہے کہ عبادت کرنے والے کو